الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم روحانی سفر بیان کر رہے ہیں حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے کچھ بشارتیں ملی تھیں، یعنی خوشخبریاں ملی تھیں۔ تو وہ بشارتیں کچھ اس طرح سے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تمہارے حلقہ ذکر میں بیٹھ کر ایک بار ذکر کرے گا، یا تمہاری امامت میں نماز پڑھے گا، یا جس مطوفی کے لیے تم دعا مغفرت کی کرو گے، یا بعد وصال جو تمہارے مزار پر بیٹھ کر ذکر کرے گا، اسے بخش دیا جائے گا۔ سیکنڈ بشارت یہ تھی کہ اگر تم چاہو تو پہلی ہی بار ایک نشست میں لطائف اور مراقبات کرا کر بلائی منازل میں باب مغفرت تک رسائی اور کعبہ شریف، روضہ اطہر اور دربار اقدس میں پہنچانے کا مجاز رکھتے ہو۔ تمہیں ہر سال لیلۃ القدر نصیب ہوگی اور ساتھیوں کو اس کا مشاہدہ کرا سکو گے۔ جو کوئی بھی صدقے نیت سے، یعنی سچی نیت سے تمہاری زندگی میں یا وصال کے بعد ایک بار بھی تمہارے پاس یا تمہارے مزار پر فیض کے لیے آئے گا، اس کا روحانی رابطہ تم سے قائم ہو جائے گا اور وہ تم سے غائبانہ طور پر فیض حاصل کرتا رہے گا۔ تمہاری شہادت کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ تمہیں ولایت کی ساری شاخیں عطا کی گئی ہیں اور سب شاخوں میں بطور سربراہ تمہارا فیض تا قیامت جاری رہے گا۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میرے احوال، یعنی میرے حال سفر اور بشارتوں کے بارے میں کوئی اگر پڑھ کر یہ کہہ اٹھے کہ یہ شخص کیسے اوٹ پٹانگ خود ساختہ دعوے کر رہا ہے اور اس نے مغفرت کا اتنا سستا کاروبار کھول لیا ہے، تو میرے بھائی آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کو سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری میں بیان کی گئی ہے، حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے کوئی ایسی بات مجھ سے منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے اس کتاب میں نے مختلف مقامات پر جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی ہیں وہ پوری ذمہ داری سے کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ شاید دنیا چونک اٹھے، حیران ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ شاہد ہیں، گواہ ہے کہ میں نے یہ ساری کتاب اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ کر لکھی ہے۔ بلکہ در حقیقت اگر دربار اقدس سے مجھے حکم صادر نہ ہوتا تو میں اس موضوع پر قلم اٹھانے کی جسارت ہی نہ کرتا، اور کسی فتنے سے بچنے کے لیے میں نے چند باتیں ملفوف یعنی ڈھکے چھپے انداز میں لکھیں تو انہیں واضح انداز میں لکھنے کا حکم فرمایا گیا اور جملوں میں کانٹ چھانٹ کروائی گئی۔ اب قاری کے مزید اطمینان کے لیے گزارش ہے کہ مغفرت ولایت کی ایک شاخ ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اسے اس سے نواز کر اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی مغفرت کا وسیلہ بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا کر امت کی بخشش کی دعا کرائی گئی تھی۔ اس کے لیے یہ دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب انفاس العارفین کے صفحہ نمبر 70 پر اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، فرماتے تھے کہ ایک دفعہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آج اس نماز میں جو شخص تیری اقتدا کرے گا وہ بخشا جائے گا۔ جماعت میں ایک ایسا شخص تھا جس کے متعلق میرا دل گواہی دیتا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ جب تکبیر کہی گئی تو اتفاقاً اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نماز سے فارغ ہو چکے تھے اور اس کی جگہ مین وائل ایک دوسرا اجنبی شخص آیا اور نماز میں شریک ہو گیا۔ اسی طرح انوار الاصفیاء میں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور بہشتی دروازے کی روایت یوں درج ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مزار تعمیر کرایا تو ایک روز جنوبی دروازے کے پاس کھڑے تھے کہ اچانک فرط جوش سے پکار اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ جو اس دروازے میں داخل ہوگا نجات پائے گا۔ اس واقعے کے بعد سے صرف مشرقی دروازہ زائرین کے لیے کھولا گیا، جنوبی دروازہ جسے بہشتی دروازہ کا نام دیا گیا ہے بند کر دیا گیا، اور وہ صرف عرس کے موقع پر یعنی 5 محرم کی شام کو کھولا جاتا ہے اور لوگ اس میں سے گزرتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی سفر بیان کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔
بہت سارا درود شریف پڑھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں